چہرے کے داغ دھبے اسم الہی سے سب دور، یا مصورو ہر فرض نماز کے بعد یا مصورو پڑھتے ہوئے دونوں ہاتھ چہرے پر ملتے رہیں۔ چند ہی دنوں میں چہرے کے داغ دھبے جھریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کا چہرہ صاف شفاف خوبصورت نورانیت بھر جائے گا۔ چہرے کی شادابی کے لیے یا اللہ ہو یا مصورو یا مالک ہو۔ اگر چہرہ بے رونق اور سیاہ ہو جائے یا سیاہی مائل ہو جائے تو ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں، چہرے پر پھیرے، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے مالک، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بدھ کا دن، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسجد فتح میں دعا کی۔ پیر، منگل اور بدھ کے روز 2 نمازوں ظہر اور عصر کے درمیان دعا قبول ہوئی اور چہرے مبارک پر خوشی ظاہر ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آئی میں نے اس ساتھ میں بدھ کے روز ظہر اور عصر کے درمیان دعا کی تو قبول ہوئی۔ بدھ کے دن کا انتظار کریں، بدھ کے روز غسل کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس یا وہابو 1000 بار پڑھیں۔ اس مقصد کے لیے پڑھیں گے کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے ہمارے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کو محتاج ہوں۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہمارے پروردگار، ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز کسی دوسرے کا احساس ہے جو دنیا میں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گفتگو دوا کی مانند ہے، جس کا کم استعمال شفا بخش ہے اور کثرت موت ہے۔ بہت سے لوگ فقط اپنی گفتگو کی وجہ سے بہت ساری مشکلات میں گر جاتے ہیں۔ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب دعا مانگو تو ایسے کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے، مانگ کی ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ تمام مشکلوں کا حل سجدے خدا میں ہے۔ اللہ امید نہیں یقین ہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ بزدلی ایک آفت ہے، بس ہمتی کم عقلی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ، ہم تیری اچانک گرفت اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ، دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔
نماز دنیا سے جنت تک کا سیدھا راستہ ہے. نماز چہرے کا نور ہے، قرآن دل کا سکون ہے. وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے. آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی. استغفر اللہ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور سے توبہ کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. اے ہمارے رب، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی ہمارا کارساز، مالک، مولا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من فجاعۃ الشر. اے اللہ، میں اچانک کی برائی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ واقعہ پڑھی اس پر فقر و فاقہ نہیں آئے گا. زیتون کا تیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو اور اس کو اپنے سر اور بدن میں لگاؤ، اس لیے کہ یہ مبارک درخت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگ جانے یا کسی کے ڈسنے سے دم کرنا جائز ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا سچ ہے، نظر کا لگ جانا سچ ہے، یہ پہاڑ کو بھی ہلا دیتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو تانے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات جان لو کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ہاتھوں خدا کی امانت ہیں، اس لیے مرد حق نہیں رکھتا کہ انہیں کوئی ضرر یا نقصان پہنچائے اور ان کے حقوق کو پامال کرے. 3 بار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو 3 بار کرتے اور جب کچھ مانگتے 3 بار مانگتے. خدا کا تحفہ. بیٹیاں خدا کا دیا ہوا خوبصورت تحفہ ہے. خدا کے لیے بیٹیوں کے سامنے بیٹا نہ مانگا کرے. اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہوں. کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ آپ کی بے عزتی کرنا وہ اپنا حق ہی سمجھ لے. استغفر اللہ. دل سے نکلے ہوئے الفاظ ہزاروں گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو. وہ تھام لیتا ہے گنہگاروں کو بھی، وہ زمانے کی طرح رسوا نہیں کرتا. جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے. قبر میں موبائل نہیں قرآن ساتھ دے گا. قرآن کو موبائل سے زیادہ وقت دیا کرو. سب سے چھوٹا مگر سب سے دردناک قصہ، کیوں جہنم میں گرے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اپنی ہی سوچوں سے بڑی کوئی اذیت نہیں. کھو نہ جائے اس سحر و شام میں اے صاحب ہوش، ایک جہاں اور بھی ہے جس میں نہ فردا ہے نہ دوش. یہ امت انٹرنیٹ پر فدا ہو گئی، فجر تا عشاء قضا ہو گئی. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس ہو جاتی ہے. الحمدللہ سب کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہیں. دعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اے اللہ میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا. آمین یا رب العالمین. پرندے صرف پنجرے میں ہی نہیں، درخت اگا کر بھی پالے جا سکتے ہیں. افلاطون کا قول ہے، بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا. غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے. ہم آرام
आराम की आरज़ू में भी आराम हो रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि रोना सजदों में नहीं, ड्रामों को देख के आता है। कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोए। सबको माफ करके सोया करो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। 7 चीजें साथ के बगैर बेकार हैं। अल्लाह के खौफ का दावा करें लेकिन गुनाहों से परहेज न करें। अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखें लेकिन नेक अमल न करें। नेक काम करने की ख्वाहिश करें लेकिन इरादा न करें। ज़बान से इस्तिग़फ़ार करे लेकिन दिल में नदामत न हो। ज़ाहिरी नेकियां करे लेकिन अंदर की इस्लाह न करे। दुआ करे लेकिन मेहनत न करे। बड़ी बड़ी नेकियां करे, दीन में इखलास से काम न करे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब किसी शख्स की अक्ल कामिल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू में कमी आ जाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उस शख्स में हरगिज़ दिलचस्पी न लो जो तुमसे दूरी इख्तियार करता हो। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर न करे तो ये उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दुनिया की फिक्र मत करो, कोई कब्र में आकर तुम्हारा हिसाब नहीं देगा। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ सीने पे गालिब कर देती है। दूसरों को सफाइयाँ देकर वक्त ज़ाया न करो, वो अपनी औकात के मुताबिक सोचते हैं। किसी को इतनी इज्जत ना दो कि आपकी बेइज्जती करना वो अपना हक ही समझ ले। वक्त तो गुजर ही जाता है, याद रह जाता है तो अच्छे और बुरे वक्त में अपनों का रवैया। गिले शिकवे सांस चलने तक ही होते हैं, बाद में सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। ऐ अल्लाह, मुझ पर बस इतना करम रखना कि मैं कभी बेबसी की इंतहा पे न पहुंचूं। या अल्लाह रहम करना। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह पर एतमाद करने वाले का वक्त अच्छा गुजरता है। वक्त आपकी जिंदगी में एक सिक्के की मानिंद होता है, सिर्फ आपको ही पता होता है कि उसे किस तरह खर्च करना है। आप अपनी जिंदगी की नई बाब का आगाज तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप पुराने बाब को पढ़ना छोड़ न दें। रिज़्क़ और इज्जत किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। आप अपनी जिंदगी की नई बाब का आगाज तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप पुराने बाब को पढ़ना छोड़ न दें। कुछ चीजें बहुत अरसे बाद भी पलटकर शर्मिंदा करने आती हैं, खास तौर पर किसी को दिया हुआ धोखा या कोई बोला हुआ झूठ। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उन्हें फायदा पहुंचाते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कुर्बान जाऊं उस खुदा पर जो इंसान को दुख देता है उसकी बर्दाश्त के मुताबिक और खुशी देता है उसकी औकात से बढ़कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान का बेहतरीन दोस्त अल्लाह है जो बहुत जल्द मान जाता है और अपने दर से कभी मायूस नहीं लौटाता। अल्लाह ने हमें पता नहीं किन किन मुसीबतों और बलाओं से बचाया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़ा करो, जिंदगी परेशानियों, मुसीबतों और मुश्किलात से पाक हो जाएगी। या अल्लाह हमें माफ कर दे, तू रहीम है, तू करीम है। या अल्लाह ये हाथ हमेशा तुझसे मांगने वाला और दूसरों को देने वाला रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी टूटी फूटी इबादतों को ऐसे कबूल कर या रब कि सजदे में झुकूं तो मुझसे जुड़े सब रिश्तों की जिंदगी संवर जाए। अल्लाह, जो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा उसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला न करना, और जो मेरी तकदीर में लिख दिया है उसे मेरे लिए आसान कर। किसी की नरमी को उसकी कमजोरी न समझो, अगर वह सर झुका कर चलता है तो सिर्फ खुदा के खौफ से। अल्लाह, जब तक सांस है अपने सिवा किसी का भी मुहताज न करना। बेटी से नहीं, लोग बेटियों के नसीब से डरते हैं। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आजकल रिश्तों की नहीं
لیکن امید کسی سے نہیں۔ بیٹی کی مسکراہٹ ویران گھر کو بھی خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ، جہنم کی ڈھال۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درخت میں ساتھ دیتی ہے۔ اللہ جب خوش ہوتا ہے تو کسی کے گھر میں مہمان بھیجتا ہے، جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے، اور جب مزید خوش ہوتا ہے تو بیٹی کی نعمت سے نوازتا ہے۔ سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے بیٹیاں، اللہ کو وہ جو گھر پسند وہاں ہوتی ہے بیٹیاں۔ میٹھی میٹھی پیاری سی کہانیاں ہیں، بیٹیاں تو سچے رب کی مہربانی ہیں۔ دنیا کی سوچ اس دن ٹھیک ہو جائے گی جب لوگ مٹھائی بانٹ کر کہیں گے میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ ضروری نہیں روشنیاں چراغوں سے ہی ہوں، بیٹیاں بھی گھروں میں اجالا کرتی ہیں۔ بیٹی کی پیدائش پر دل جھوٹا کرنے والوں سن لو، اگر بیٹی عیب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنگن 4 گلیوں سے نہ لگتا۔ کسی کی بیٹی پر انگلیاں اٹھانے سے بہتر ہے اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈرا جائے، بے شک جو تم کرتے ہو وہی باتیں۔ زندگی کی بھاگ دوڑ اور تھکاوٹ میں بہن بھائی ہوادار کھڑکیوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کھڑکیوں کو کبھی بند نہ ہونے دیں۔ نئے رشتوں کے زندگی میں آ جانے سے ہم پرانے رشتے مضبوط ہونے کے باوجود صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ پرانے ہو گئے ہیں۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ دل ایک ایسا آئینہ ہے کہ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں سب کچھ نظر آ سکتا ہے۔ اللہ، میں نے یقین کے ہر درجے پر اپنے اللہ کو پایا ہے، الحمدللہ۔ اللہ توڑنے والے ہزار بیٹھے، جوڑنے والا صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ۔ یا اللہ پاک، جو لوگ پریشان ہیں اور تیری مدد کے طلبگار ہیں، ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے اور ان کی غیب سے مدد فرما۔ آمین۔ اللہ کی اطاعت اختیار کریں، دل کی اطاعت صبر ہے، عقل کی اطاعت غور و فکر ہے، زبان کی اطاعت ذکر ہے، آنکھوں کی اطاعت نظر کی حفاظت ہے، جسم کی اطاعت نماز ہے، مال کی اطاعت زکات ہے۔ انسان بچ سکتا ہے تکبر سے سلام کے ذریعے، مصیبت سے صدقے کے ذریعے، بیماری سے دعا کے ذریعے، غصہ سے صبر کے ذریعے۔ اپنی طرف کھینچنے والی 3 چیزیں، استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیروں بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو، کسی کا عیب، اپنے دل کا بھید، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت، میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز، اللہ کے راہ میں دی ہوئی خیرات۔ 4 خطرناک قتل، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول: دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اچھی بات، اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہو، آپ اداس ہو، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ فقیر کی بات، غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر
ہوتے تو انسان پھر نہیں رہتا۔ سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت، غصے میں نقصان ہے۔ وقت، دوست اور رشتے انسان کو مفت میں ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد مت بھول اپنی موت کو، خدا کو، دوسرے کے قرض کو، اپنے وعدے کو، ماں باپ کی نصیحت کو، زندگی کے صحیح مقصد کو، عزیز و اقارب کو، صلہ رحمی کو۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ انسان جب یہ مان لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگ جاتا ہے۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت کرتے ہیں۔ کبھی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشات کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نواز دے گا۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی سے پرہیز کریں۔ بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود محض تعلق کو قائم رکھنے کے لیے انجام کرنا پڑتا ہے۔ بیوی کا تحفہ، بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ شوہر اور بیوی، جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی، اس کو نہ معاشرہ معاف کرتا نہ اپنے، اور اگر بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے بس بیٹی کے نصیب۔ بیٹی کی پسند کو غلط سمجھ کر اس کی شادی کسی اور سے مت کراؤ، کیونکہ اگر آپ نے تربیت اچھی دی ہے تو وہ ضرور ایک اچھے انسان کا انتخاب کرے گی، کیونکہ ایک بیٹی اپنے باپ کی عادات ہی اپنے شوہر میں تلاش کرتی ہے۔ انتظار کرو، دیکھو یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر۔ انتظار کرو۔ جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی گمشدہ چیز اگر وہ اعلان کیے بغیر اٹھا لی جائے تو وہ آپ کا شعلہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مریض کی عیادت کی تو فرمایا خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بخار میری آگ ہے، میں اسے دنیا میں اپنے مومن بندے پر مسلط کرتا ہوں تاکہ وہ اس کے لیے روز قیامت کی آگ کے حصے کا بدلہ ہو جائے۔ حد سے زیادہ نرم دلی بھی بہت بھاری پڑتی ہے۔ ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھو۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں۔ مومن کو مال کی نہیں، اعمال کی، نفس کی نہیں، روح کی، دنیا کی نہیں، آخرت کی فکر رہتی ہے۔ لوگوں سے توقع مایوس کرتی ہے اور رب سے امید حوصلہ دیتی ہے۔ اللہ کی رسی جتنی دراز ہوگی پکڑ بھی اتنی سخت ہوگی۔ مخلوق کو دکھ دے کر خالق کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ایک سے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پھیلانا اور دین کی خدمت ہے۔ اللہ کا ذکر روح اور جسم میں ہم آہنگی اور ربط پیدا کرتا ہے، اور جب یہ ربط قائم ہو جاتا ہے تو بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا سنا جو بھی ہو معاف کرنا، کچھ وعدے کیے نہ نبھائے ہو تو معاف کرنا، کچھ باتیں جو ہم دونوں کے بیچ ہوئی ان میں کچھ برا بھلا کہا ہو معاف کرنا،
جب کبھی میں نے تم کو ستایا ہو رلایا ہو ان سب غلطیوں کو میری نادانی سمجھ کر معاف کرنا. مغفرت کی رات آنے والی ہے دعاؤں میں یاد رکھنا اور مجھے دل سے معاف کرنا. مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کی آس پہ اے انسان. بے اعتبار سی موت ہے نہ جانے کب آ جائے. اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں. تلاش رزق کی ہے رزاق کا خیال ہی نہیں. سوچ سمجھ کر زندگی گزارو کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا بھی پڑے گا. ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں. جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا. اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں بس تو مجھ کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. قبر کے 3 سوالات. من ربک تیرا رب کون ہے. ما دینک تیرا دین کیا ہے. من نبیک تیرا نبی کون ہے. میں اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور جہنم کے فرشتے بھی 19 ہیں. 19 حروف بسم اللہ کے اور 19 حروف فرشتے جہنم کے نگران. ہر حرف ہر فرشتے سے بچنے کا سبب بن جائے گا. اس لیے بسم اللہ کو اکثر پڑھنے کی عادت ڈالیں. الحمدللہ کہنے کی فضیلت. الحمدللہ کے 8 حروف ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے ہر دروازے ہیں. گویا ہر حرف جنت کے ہر دروازے کے لیے کنجی کی مانند ہوگی. جس بندے کو الحمدللہ کثرت سے کہنے کی عادت ہوگی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کو کھول دیں گے. الحمدللہ کہا کرو. بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. اللہ بہتر کرے گا. یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا. اے اللہ سخاوت والا رزق عاجزی والی عبادت بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس بال ہو تو اسے چاہیے کہ وہ انہیں اچھی طرح سنوار کر رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے. اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو اور اگر برا ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں وہ رکھ لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 خواہشیں جوان رہتی ہیں. ایک مال کی ہوس دوسری لمبی عمر کی تمنا. بے عقل کر دینے والا بڑھاپا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو ایسے بڑھاپے سے پہلے جو عقل کو کھو دینے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازے کو رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے مجھے آگے پہنچاؤ اور اگر وہ صالح نہ ہو تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے تباہی ہو تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو. انسان کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے اور اگر انسان سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس
اسے اپنے مہمان کی عزت کرنا چاہیے۔ اس کی خاطرداری بس ایک دن اور رات کی ہے، مہمانی 3 دن اور راتوں کی، اس کے بعد جو ہو وہ صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے میزبان کے پاس اتنے دن ٹھہر جائے کہ اسے تک کر ڈالے۔ مسکینوں کا مقام۔ آج کی حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مجھے مسکین کے جیسی زندگی اور مسکین کی موت عطا فرما، اور روز قیامت میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ ہی فرمانا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا بیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چل سکتا ہے اور پھر بھی اس کو طے نہ کر سکے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کا عذاب اکثر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ فقیر کی بات، زندگی میں طوفان کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کون آپ کا ہاتھ تھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا گھرانہ منہ کے بل گرتا ہے۔ جو عورت شادی کے بعد میکے سے ٹیوشن لیتی ہے وہ طلاق کی ڈگری ضرور حاصل کر لیتی ہے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بعد میں بھی وزن آ جاتا ہے، اور دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ 4 غلطیوں سے بچو، شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مختار کو عقلمند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کر لیا کرو، کیونکہ جھوٹ سب سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی لہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل، عقل سے خیال، اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقلمند بناتا ہے۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ ایک فکرہ، لوگ کیا کہیں گے، اپنی زندگی سے نکال دو، اور اس کی جگہ میرا رب کیا کہے گا اپنی سوچ میں شامل کر دیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اپنی موت کو یاد رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ بادشاہوں سے مت ڈرو، بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ پاک سے ڈرو۔ بہترین انسان کا فیصلہ بدترین حالات کیا کرتے ہیں، اور بہترین لوگ بدترین حالات سے گھبرایا نہیں کرتے۔ زمانے کے ساتھ چلنا اچھی بات ہے، مگر کوشش کرو خود کو اس قابل بناؤ کہ زمانہ تمہارے ساتھ چلنے میں فخر محسوس کرے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا وہی لگتا ہے جو ہمیں کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ برتن اور ظرف اگر چھوٹا ہو تو زیادہ چیز نہیں سنبھال سکتا، پھر چاہے وہ رزق ہو یا عزت۔ بد دعا کے مقام پر دعا دینا سیکھو، یہ اصل انسانیت ہے۔ سمجھدار عورت اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرتی ہے،
جبکہ ناسمجھ عورت اچھے بھلے آباد گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ انسان کہلانا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ تمہیں آزمائیں گے، کچھ تمہیں سکھائیں گے، کچھ تمہارا استعمال کریں گے، کچھ تمہیں جینے کا صحیح مطلب بھی بتا دیں گے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزاروں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے۔ یا اللہ جل جلالہ ہمیں ہر مرض، قرض، رسوائی، تندرستی اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھ، آمین۔ الحمدللہ، یہ وہ جملہ ہے جو بہت کچھ ایک پل میں بہتر کر دیتا ہے۔ عاجزی، انکساری، درگزر، توبہ اللہ رب العزت کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پاپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں، اسے اپنے سے دور مت رکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے اور بادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبولیت کا نشان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر چیز کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ جتنی مرضی عزت کر لو، جتنا مرضی خیال کر لو، کنظرف لوگ آخر اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں۔ روٹنا بنانا تو زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے کہ ناراضگی صرف زبان تک رہے، وہ دل میں بسے پیار اور عزت کو ختم نہ ہونے دے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں تو زندگی میں سکون ملتا ہے۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ انا کھا گئی چپکے چپکے، بڑے پاکیزہ تھے رشتے ہمارے۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لے، سکون میں وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ خدا نے اگر دوست جیسا رشتہ نہ بنایا ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مگر اکثر ہم اپنے جذبے غلط لوگوں پر ضائع کر دیتے ہیں اور اس بات کا ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے صرف وہی نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہو، بلکہ اپنا تو ہر وہ ہوتا ہے جسے آپ کا احساس اور خیال ہو۔ حاصل کر لیجئے یا گوا دیجئے مگر استعمال مت کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ جن لوگوں سے انسان نے ٹوٹ کر محبت کی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے جب انہی لوگوں سے شدید نفرت کرنے کو دل کرتا ہے۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی۔ ہمیں پتا ہے کہیں اور کے مسافر ہو، ہمارا شہر تو بس راستے میں پڑتا ہے۔
کون کہتا ہے دشوار ہے آدمی کو مارنا، لہجہ بدل، تیور بدل، نظریں بدل اور مار ڈال۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے، پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ کسی اپنے کو پرایا ہوتے دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ انسان بے بس ہو جاتا ہے جب اسے چھوڑنا بھی ناممکن ہو اور اسے پانا بھی ناممکن ہو۔ کسی سے اتنا بھی ناراض نہ ہو کہ دوسرا آپ کو مناتے مناتے ہی تھک جائے۔ محبت دو بے وقوفوں کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے، دونوں میں سے جسے عقل پہلے آ جائے وہ بے وفا کہلاتا ہے۔ رشتے انہی لوگوں سے بنائیں جو نبھانے کی اوقات رکھتے ہیں۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن ہر 40 دن بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہو، اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن پر لعنت کی تو یہ اس کے قتل کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا جی کبھی بھی خیر کی باتیں سننے سے نہیں بھرتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو گھر کے اخراجات اور غربت کے خوف سے شادی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگا رہے اور اپنے عیبوں پر نگاہ نہ کرے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بد اخلاق انسان ہمیشہ غصے اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے، لیکن تمہیں پیدا دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے، ایسا شخص کمال شجاعت تک پہنچا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو موت کو یاد رکھے اور اس کی اچھی طرح تیاری کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے دیتے ہیں، لہذا ہر اس شخص سے دور رہیں جو آپ اور آپ کے بھائی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے تعلقات کو ٹھیس پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہوتا ہے۔ شمع بجھ جائے تو جل سکتی ہے، کشتی طوفان سے نکل سکتی ہے، مایوس نہ ہو پیارے، اپنے ارادے نہ بدل، تقدیر کسی بھی وقت بدل سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا سے جب بھی دعا مانگو تم مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ خدا کو کوئی آواز اتنی محبوب نہیں جتنی طلبگار کی صدا۔